أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. لیکن ہم اس پورے قرآن مجید کو ایک ساتھ ظاہر ہے کہ پورا تو اسٹڈی نہیں کر سکتے، لیکن سال میں یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہ سیگمنٹ ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، جس میں تھوڑا کرتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کا میسج رکھتے ہیں مفتی زبیر احمد صاحب. چلتے ہیں مفتی زبیر احمد صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج خلاصہ قرآن میں وہ کیا بیان کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 11 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ان چند منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا جو جھوٹے عذر کی بنیاد پر جہاد کے اندر شریک نہیں ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے ہیلے تراشتے رہے اور جھوٹے عذر پیش کرتے رہے. اللہ رب العزت نے مذمت اور برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر یہاں 11ویں سپارے کے آغاز میں آیت نمبر 94 تا 96 میں ان منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکام بیان فرمائے. پہلا حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا کہ آپ ان منافقین سے کہہ دیں کہ میرے سامنے بیکار اور جھوٹے عذر بالکل پیش نہ کیا کرو، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے. یعنی اب آ کر کے تم ہیلے تعویلیں بہانے بازیاں کر رہے ہو کہ تم جہاد کے اندر کس وجہ سے شریک نہیں ہوئے. اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے احوال سے واقف ہے. لہٰذا ایک حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں میرے سامنے آ کر جھوٹے عذر پیش نہ کرو. دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا ان سے اعراض کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، ان کی بات ہی نہ سنیں، اعراض کریں، اگنور کریں. تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا یہ قسمیں کھا کر کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مگر آپ ان سے کبھی راضی نہ ہونا.
اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان 7 مؤمنین مخلصین کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ ایسے مخلص مؤمن بھی تھے جو اس جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکے، اور وہ مسلمان جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی تعداد 10 تھی، ان میں سے 7 کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو واپسی پر ان 7 افراد نے اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں اور کالموں سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توبہ اور معافی اور معذرت کو قبول کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہ کھولیں، ہم اس وقت تک یہاں پر بندھے رہیں گے۔ بالآخر یہ ہوا کہ ان کی ندامت قلبی اور شرمساری کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھول دیا گیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا دھونا چاہیے، اور رونے دھونے کے نتیجے میں، آہو زاری کے نتیجے میں اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو 10 میں سے 7 افراد کا تذکرہ ہوا، بقیہ 3 کا تذکرہ آگے آئے گا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہہ کر کے اگلی کچھ آیات میں ان کا تذکرہ آنے والا ہے۔ درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی طرف سے تیار کردہ ایک عمارت جس کو مسجد ضرار کہا گیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں ان منافقین نے ایک ارادہ یہ کیا کہ مسلمانوں کی طاقت، شان و شوکت، عزت و عظمت اور جمعیت کو توڑنے کے لیے ایک عمارت بنائی اور اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعوت دی کہ آپ آ کر کے یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ نماز ادا کریں گے تو ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تبوک سے واپس آؤں گا تو اس وقت تمہاری اس مسجد کے اندر آؤں گا، مگر واپسی پر اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت کو کھول دیا کہ یہ سازشی ہیں اور نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی جسمانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے وہاں منع فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو روانہ فرما کر ان کی اس عمارت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو کام چاہے مسجد ہی ظاہری طور پر کیوں نہ بنائی جا رہی ہو، خلوص و اخلاص ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے اور خوشنودی خداوندی کا مقصود اصلی دل دماغ کے اندر رچا بسا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، مسجد ضرار کے اندر جو منافقین نے تعمیر کی وہاں نماز نہ پڑھیے، ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے آپ وہاں تشریف لے جائیے، وہاں نماز پڑھیے۔ یعنی اہل قباء کی طرف سے جو مسجد قباء تعمیر کی گئی اس کی تعریف کی گئی، اہل قباء کی تعریف کی گئی، خاص طور پر ان کی نظافت اور صفائی ستھرائی، ظاہری اور باطنی صفائی اور طہارت کی اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طور پر تعریف اور تحسین کی گئی۔ اب اس کے بعد ان بقیہ 3 مؤمنین مخلصین کی توبہ کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ لوگ جو 10 میں سے 3 تھے۔ اب ان کے اسماء، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ اس کے اندر ایک حضرت ہلال ابن امیہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت کعب ابن مالک ہیں، حضرت مرارہ ابن ربیع۔ یہ وہ تھے جو تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف صاف آ کر نبی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم باقاعدہ طور پر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ حکم بیان فرمایا خدا کی طرف سے حکم نازل نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ رہیں۔ بعد میں بالآخر اس آیت کے ذریعے سے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد وہ لوگ بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے، دیگر صحابہ نے بھی ان کو مبارکباد عطا فرمائی۔ اس کے ضمن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت متقی بننے کا نسخہ بتا رہی ہے۔
ہم سب کے لیے تقوی دار بننے، پرہیزگار بننے، زاہد بننے، متقی بننے کا ایک نسخہ کیمیا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو لوگ سچائی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، تقوی انسان کو اسی وقت ملے گا جب ایسے لوگوں کی صحبت ہو جن کی جلوت و خلوت، تنہائی اور ظاہری حالت بالکل برابر ہو۔ یہ نہیں کہ جلوت میں کچھ اور، خلوت اور تنہائی میں کچھ اور ہو۔ صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے، انسان پر اپنے کمپینین اور رفقا کی طبیعتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، اگر کوئی دوست نشے کا عادی ہے، یہ آدمی اگر اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو پھر اس کی کمپنی کی وجہ سے، اس کی رفاقت کی وجہ سے اس میں بھی نشہ آ جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہے، یہ بھی گناہوں کا عادی بن جائے گا۔ وہ نماز، روزے، تقوی، جہاد، ذکر، تبلیغ والا ہے، اس کے اندر بھی وہی اثرات آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بڑا شاندار نسخہ بیان فرما دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس سورت کا اختتام ان آیات پر ہو رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تحقیق تمہارے میں سے ایک رسول آئے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری ادنا درجے کی تکلیف بھی انہیں انتہائی ناگوار گزرتی ہے، اور انہیں تمہارے ہر لمحے بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ وہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفقت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت گویا یہ بتا رہے ہیں یہ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ اعراض کرتے ہیں، پیٹھ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس میں توکل کا ایک بہت بڑا سب سے اعلیٰ ترین درجہ بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ بھی اتنا حسین ہے کہ اس کے بارے میں کئی حضرات محدثین، اولیاء کرام اور علماء کا کہنا یہ ہے صبح شام اگر کوئی شخص یہ جملہ 7 مرتبہ ادا کرتا رہے تو اللہ اس کے غموں کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس میں توکل کی ایک پاورفل شان ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پارے کا ایک پاؤ مکمل ہونے کے بعد اگلے پاؤ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ یونس سے ہو رہا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اعتراضات کے جوابات جا بجا اللہ نے عطا فرمائے، مگر یہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ہی سرشت کی وجہ سے نہ ماننے والی ضد پر قائم ہے۔ چنانچہ سابقہ قوموں پر جو عذاب آیا، وہ وعیدیں، وہ عذاب اور اس کا پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس میں کر کے عقائد کی تصحیح کی طرف ترغیب اور ترہیب عطا فرمائی۔ اور بطور خاص اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قوم یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ قوم یونس علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر اس صورت کے اندر آیا، لہذا اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الآیہ، یہاں ان کفار کا ایک شبہ اللہ رب العزت بیان کر رہے کہ کسی انسان کو اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنانا چاہیے تھا، ملائکہ اور فرشتوں میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا دیکھو توحید اور رسالت کا مقصود ہی فوت ہو جاتا اگر کسی فرشتے کو بھیجا جاتا، اس لیے کہ اس کی زبان، اس کی لینگویج یہاں کے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ بات ہی نہیں سمجھ سکتے تھے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا تو یہ تذکیر کیسے ہوتی، نصیحت کیسے ہوتی، پیام خداوندی کیسے پہنچایا جاتا۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض بالکل غلط، اس کی تردید کرنے کے بعد
بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ، قدرت باری تعالیٰ پر دلائل دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، تغیر و تبدل، رات آتی ہے، اندھیرا، دن آتا ہے، روشنی اور اجالا چھا جایا کرتا ہے، پھر یہ سارے کے سارے سیارے، ستارے، سورج، یہ سب ایک خاص نظم کے تحت چل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وقت میں سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہو، اگلے دن سورج کسی اور جگہ سے طلوع ہو رہا ہو، ایک دن صبح 7 بجے طلوع ہو، اگلے دن 10 بجے طلوع، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ایک خاص نظم کے تحت یہ پوری کی پوری دنیا چل رہی اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ یہ دلائل قدرت باری تعالیٰ کے عطا فرمانے کے بعد اللہ نے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر مشرکین کی ایک ڈیمانڈ اور مطالبے کا جواب عطا فرمایا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وہ یہ کہا کرتے تھے کبھی کبھار کہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لے کر کے آؤ۔ یہ عام طور پر مشرکین کے فرمائشی مطالبات چلتے رہتے تھے اور فرمائشی معجزات چلتے رہتے تھے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں چیلنج ہے، تم اس جیسا قرآن کریم لا کر کے دکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے نہ تو اس وحی میں اور اس قرآن کے اندر میں تغیر پیدا کر سکتا ہوں، نہ تبدل، یعنی نہ تو یہ ریپلیسیبل ہے اور نہ چینجیبل ہے، اس میں کسی قسم کا اس کی جگہ پر کچھ اور لے کر کے کلام آ جاؤں، میں یہ کام بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں اس کے اندر کوئی چینجنگ پیدا کر لوں، اس میں بھی مجھے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے اور اللہ رب العزت کا متعین مقرر فکس کلام ہے، جس میں ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلام آگے پیش فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید، قدرت باری تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین سے چند سوالات فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، ذرا بتاؤ یہ رزق دینے والا کون ہے۔ دراصل مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات کچھ فرشتوں کو عطا کر کے رکھے ہیں اور کچھ بتوں کو دے رکھے ہیں، لہٰذا اب وہ یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے نعوذ باللہ کچھ اختیارات ان بتوں کو دے کر کے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو راضی کرنے کے لیے بھی ان کی عبادت اور ان کی پرستش کی جائے۔ تو ان آیات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ رزق تمہیں بت دیتے ہیں؟ یہ کانوں کی سننے کی طاقت، یہ آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت، یہ قوت بصیرت ہو کہ بصارت و سماعت، یہ ساری طاقتیں کس نے دی ہیں؟ آسمان، زمین کی پیدائش، سورج، چاند، سیارے، ستارے، یہ رزق اتارنا اور یہ زمین کی فصل، کاشتکاری، یہ سب کا سب کون کر رہا ہے؟ کس کے اختیار کے اندر ہے؟ اب جب تم یہ ان سے سوال کرو گے تو اس کے جواب میں یہ ضرور کہیں گے اللہ نے کیا، کیونکہ بتوں نے تو نہیں کیا، بت کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ خود یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا تم کیوں نہیں اس اللہ رب العزت سے ڈرتے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ تنہا اللہ ہی مالک ہے، وہی قادر، وہی مالک، وہی خالق، وہی مؤثر، وہی یکتا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کے دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرما کر اس کے بعد صداقت قرآن پر ایک چیلنج عطا فرمایا، قرآن کے سچے کلام اللہ ہونے پر اللہ کی طرف سے چیلنج، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اس قرآن کریم کے اندر شک کا اظہار کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ فصحائے عرب پر مشتمل عرب کا یہ پورا معاشرہ تھا، فصیح و بلیغ لوگ تھے، شاعری کیا کرتے تھے، ان کی بڑی زبان دانی پر ان کو بڑی مہارت اور بہت زیادہ فخر تھا، تو لے آؤ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت، قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت لے کر کے آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے
ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معاذ اللہ گڑھ لیا ہے، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیا تو تم لے کر کے آ جاؤ، اور جو اللہ کے علاوہ تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کو تم شرکاء اللہ کے علاوہ مانتے ہو ان کو بھی مدد کے لیے بلا لو، جو کچھ تمہاری استطاعت کے اندر ہے تم کر کے لے آؤ، ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، ایک آیت اس جیسی بنا کر کے لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ پھر چونکہ متعدد مقامات پر اور پیچھے بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے عذاب کی وعید بیان فرمائی تھی، تو اب مشرکین نے تمسخر اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ عذاب کا وعدہ کب سچا ہوگا؟ آ کیوں نہیں جاتا یہ عذاب؟ اگر ہمارے انکار کی وجہ سے عذاب آنا طے ہے تو پھر عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کب عذاب آئے گا میں نہیں جانتا، اور یاد رکھو میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، نفع، نقصان، ضرر یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جب میں اپنے نفع اور نقصان کا خود تنہا مالک و مختار نہیں تو میں دوسروں کے ضرر اور نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا عذاب واقع کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کے مالک و مختار ہے۔ اس کے بعد وما تکون فی شأن وما تتلو من الآیہ، اس آیہ میں اللہ رب العزت نے وسعت علم باری تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کیسے زندہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العزت موت عطا کرتے ہیں۔ ان مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جب انسان قبر میں جا کر مٹی ہو جائے گا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس انسان کی یہ جو مٹی ہے یہ اس انسان کی ہے، یہ دوسرے کسی مردے کی نہیں ہے، دوسرے کی مٹی وہ اسی کی ہے، تیسرے کی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اللہ رب العزت کے علم کو اپنے علم جیسا سمجھتے ہو، اپنے علم پر قیاس کرتے ہو؟ اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ رب العزت کا علم محیط ہے، اللہ رب العزت کا علم گہرا ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو جو پیدا کرنے والے کے علم میں نہ ہوا تو پھر وہ چیز کس کے علم میں ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ہر ذرے کا علم اپنے پاس ہونے کا یہاں واضح طور پر اعلان بیان فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ پہلے مشرکین اور کفار کے اعتراضات کا ذکر تھا، پھر ان کے جوابات، اب دوسری امتوں کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے دعوت دی مگر امت میں سے ان کی امت میں سے چند کے سوا کوئی بھی اللہ رب العزت کے توحید کی اس دعوت کا قائل نہ ہوا۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کا تذکرہ اور اس کی قوم کی بدبختی اور پھر بالآخر اس کے غرق ہونے کے بعد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ فرعون کے بدن کو خدا نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا۔ فرعون نے جس وقت غرق ہوتے وقت عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت آنکھوں سے عذاب خداوندی کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ ایمان لانا چاہ رہا تھا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ موت کے وقت کا ایمان اب معتبر نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر معتبر ہوتا ہے۔ اب جب تم نے اپنی آنکھوں سے خدا کے عذاب کو دیکھ لیا اب جا کر کے تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ معتبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور حاصل یہی ایمان موت سے پہلے والا معتبر ہے۔ یہ غیب کے سودے ہیں، یؤمنون بالغیب، الف لام میم کے سپارہ یعنی سپارہ نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی پہلی صفت یہی بیان فرما دی، یہ غیب کے سودے ہیں۔ اللہ نے جو نشانیاں یہاں بیان فرما رکھی ہیں یہ کافی ہیں، ایمان لے آؤ، عقیدہ توحید کے داعی بن جاؤ، قائل مت جاؤ۔
توحید کے قائل گھائل مائل بن جاؤ، یہ سارے کے سارے دلائل اور یہ ساری قدرت خداوندی کی نشانیاں اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ مرنے کے بعد یا موت کے وقت جب خدا کا عذاب تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوگے، اس وقت کا ایمان کسی صورت میں بھی معتبر نہیں ہے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہی حقیقت بیان فرمائی کہ ایمان جو معتبر ہے وہ موت سے پہلے پہلے، اگر موت کے وقت کوئی ایمان لائے گا تو اس وقت کا ایمان، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے۔ ہاں الا قوم یونس، البتہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم عذاب کے نازل ہونے سے پہلے مومن ہو گئی تھی۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت اور اللہ کی نشانیاں، آثار عذاب کو دیکھنے کے وقت ہی وہ لوگ مومن ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قوم یونس علیہ السلام کے اس ایمان کو قبول کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا، عذاب کے نازل ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان لے کر کے آ گئے، یعنی غیب کے سودے پر آ گئے، قائل ہو گئے عقیدہ توحید کے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ڈراوے پر آ گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت توحید کو تسلیم کر لیا عذاب کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، لہٰذا وہ قبول ہے، وہ معتبر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی اس نقصان کو ہٹانے اور دفع کرنے والا نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، کوئی نفع پہنچے تو وہ نفع صرف اور صرف اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ایک جا بجا اللہ رب العزت عقیدہ توحید کی نہ صرف یہ کہ دعوت دے رہے ہیں، بلکہ ترتیب بدل بدل کر، طرز اور اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، کہیں پر چاند سورج ستاروں کا باقاعدہ تذکرہ، کہیں پر نفع اور نقصان کا تذکرہ، کہیں زندگی اور موت کا تذکرہ، کہیں رات اور دن کے تغیر و تبدل کا تذکرہ، اور یہاں اب سورت کے اختتام میں وَإِنْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ناظرین، قرآن کا یہ بڑا مرکزی نقطہ ہے، توحید، بار بار توحید کی دعوت اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم اس طرح عقیدہ توحید کو مانیں جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لوگو اللہ کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ ساری کی ساری ہدایات اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں۔ اب جو ہدایت کو پائے گا اس کا نفع خود اسی کو پہنچے گا، اور جو ہدایت کو ٹھکرائے گا اس کا نقصان اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ یہ ہم سب کو کوٹ کوٹ کر اپنے دل و دماغ کے اندر رچا بسا لینا چاہیے، ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم ہدایت خداوندی کے محتاج ہیں، اور اس کا نفع خود ہمیں پہنچے گا۔ اللہ بچائے اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس حقیقت کو ہمیں بہت جلد اور بہت یقین کے ساتھ ہر لمحے تسلیم کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے گھبرا کر یہ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ تو خوبصورت ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں تکبر نہیں ہے۔ تکبر دو باتوں پر مشتمل ہے، بطر الحق، حق کا انکار کرنا،
حق سے گریز کرنا، وغمت الناس، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ یعنی انسان اگر دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو وہ متکبر انسان ہے۔ دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے اندر ہے تو اس کے نتیجے میں انسان جنت سے محروم ہو جائے۔ اور اگر حق بات انسان کے سامنے آئی ہے اور وہ اس کو ماننے سے گریز کر رہا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو اسے جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیتی۔ ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کے معاشی حالات کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک رجحان۔ اسی طرح سے ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ حق بات سے گریز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، وہ ہمارے فائدے کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ بھی نہایت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق پسند بنائے اور ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے کہ ہم سب انسانوں کو اپنی ہی طرح کا سمجھ کر ان کو یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے برابر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ریحان صاحب کی طرف، اور ریحان صاحب ہمیں دنیا اور قرآن کا جو ایک کمبینیشن ہے اور اس کے اندر توازن ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں قرآن اور دنیا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ ہر وہ شے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس دھرتی پہ موجود ہے، اسے ختم ہونا ہے، مرنا ہے۔ صرف خدا کی ہستی ہے جو باقی رہے گی۔ تو ہم اپنی موت کی تیاری کو زندگی نہیں بناتے، یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت سے پہلے جو باس کرنے کے کام ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ جب ہم والا کام نہیں کرتے موت کے بعد کی تیاری، تو اس کے مسائل ہمیں بھگتنے ہوتے ہیں۔ اور موت سے پہلے جو کچھ کرنا ہے جب ہم وہ نہیں کرتے تو ہمارے بعد والوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک کام وصیت ہے۔ ہمارے دین میں جو وصیت کا تصور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے بعد لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وصیت کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ خدا نے گرچہ حکم دیا تھا لیکن منسوخ اس لیے ہو گیا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ نے خود احکام دے دیے ہیں۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اول تو یہ کہ ان آیات میں بھی ہر جگہ وصیت کا تصور موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ وصیت ہمیشہ مال میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بہت کچھ اس دنیا میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں جو اس کی نالج میں ہوتے ہیں، تو گھر والوں کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ وصیت اس وقت رمضان ہے، تو جس طرح ہم عام طور پر زکوٰۃ دینے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیں وصیت کو لکھنے اور اسے موڈیفائی کرنے کے لیے بھی، یعنی ہر سال اسے موڈیفائی کرنے کے لیے بھی اسی مہینے کو مقرر کر لینا چاہیے۔ تو بہت سی انفارمیشن ہے جو ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گی، جو عام طور پہ صرف ہماری نالج میں ہوتی ہے۔ دوسرا جو پہلو وصیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے۔ لیکن خدا کا ایک حکم عدل بھی ہے، اور وہ عدل یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ داری کی بنیاد پر تو کسی کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، مال نہیں دیا جا سکتا اضافی طور پر، لیکن کسی کی خدمت ہے اور کسی کی ضرورت ہے۔ میں دونوں کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے انسان کے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی اولاد ذرا بعد میں ہوتی ہے، تو آپ کے 3-4 بچے ہیں، آپ نے جو ابتدائی بچے ہیں ان کی تربیت کر دی، ان کو پڑھا لکھا دیا، ان کی شادیاں کر دی، ان کو کاروبار بھی کرا دیے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی ایک اولاد ہوئی آخری زمانے میں، اب وہ بچے سیٹل ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ بچہ بھی پرائمری اسکول میں، یہ بچی پرائمری اسکول میں۔ ابھی آپ سوچئے اس کی تعلیم پوری باقی ہے، اس کی شادی باقی ہے، اس کو زندگی میں سیٹل کرنا، یہ سارے کام باقی ہیں۔ اس وقت اگر میرا آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ سب کو اکول بانٹ دیا جائے، جو قانون ہے اس کے مطابق بانٹ دیا جائے، جبکہ عدل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی ابھی ضرورت ہے، اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے کہ اسے کچھ اضافی ملنا چاہیے جو اس کی تعلیم، شادی اور دیگر ضروریات پر خرچ ہو۔ اسی طریقے سے خدمت، یعنی خدمت آپ دیکھیے تو والدین بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے کے گھر پہ ہی اپنی آخری زندگی گزارتے ہیں،
وہ خدمت بھی کرتا ہے، وہ سارے آپ کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے، وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ باقیوں کے برابر کیسے ہو گیا؟ اسے خدمت کے مطابق زیادہ ملنا چاہیے۔ تو آپ اس کی بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، وہاں تو معلوم ہے کہ پیسے بچیں گے، تو پھر اس کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہے، اس مسئلے کو، اس قضیے کو زندگی میں ہی طے کرنا ہے۔ تو جس وقت ہم یہ کریں گے تو موت کے بعد جو ہمارے ورثہ ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے، ہماری موت کے بعد ان میں جھگڑا، ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اور عدل کے مطابق معاملات ہوں گے۔ اور ہر رمضان میں وصیت لکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، انسان کو اپنی موت یاد رہے گی، ہمیں موت یاد نہیں رہتی، لیکن جو لوگ موت کو یاد رکھ کے جیتے ہیں وہ آخرت کے معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ہمارے یہ کھلاڑیوں کو پتہ چلا نا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، جیسے نا ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چڑیا نا ایسے آوازیں نکال رہی تھی، تو اس کے بچوں کو کسی صحابی نے پکڑا ہوا تھا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑو، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارے بچوں کو کوئی پکڑے؟ اللہ کے نبی جانوروں سے بھی اتنی محبت، ان کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ انسان تو ایک اشرف المخلوقات چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے سپیریئر انسان کو بنایا ہے۔ انسان کی ویلیو کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ غلطی کر کے معافی مانگے، غلطی کرے معافی مانگے، غلطی کرے معافی مانگے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا بندہ تھک جائے گا معافی مانگتے مانگتے، میں اللہ اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ ہم کتنی نفرتوں کے ساتھ کئی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، صرف ایک سلام نہ کرنے پہ۔ کسی فنکشن پہ ملاقات ہوئی، اس پہ سلام نہیں کسی نے کیا تو اس کو ساری زندگی منہ نہیں لگاتے، ان کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوتے۔ کیسی میرے پیارو یہ زندگی ہے، جبکہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے کھلاڑی نے یہ باتیں سنی، وہ ہم تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، تو وہاں پتہ چلا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حکم پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ کھلاڑی نا ایک سلیکشن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس سلیکشن میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ سلیکشن ہو رہی تھی ٹیم کی، تو بڑا پاکستان کا مشہور کھلاڑی ہے وہ، تو اس کے ایک دم مائیگرین شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے مائیگرین کی درد کیا ہے؟ مائیگرین کی جب درد شروع ہوتی ہے تو جس کو ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ میڈیسن نہ لے یا ریسٹ نہ کرے یا لیٹ نہ جائے تو اس کو کئی دفعہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اتنی شدید درد ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا یار میرے مائیگرین شروع ہو گیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور گھر جا کے دوائی کھا کے سو جاؤں گا، پھر میں کل آ کے اپنی رائے دوں گا کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو سلیکٹ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ 7 8 10 منٹ بعد واپس آ گیا، تو کہتا کرسی لاؤ بھی، تو ہم نے ان کو کرسی دی۔ جب کرسی لے کے وہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں یقین کیجئے گا مجھے آج بھی یاد ہے، لال سرخ، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں اس کی لال سرخ، اس نے سر کو ایسے پکڑا ہوا تھا شدید زور سے۔ تو ہم نے کہا گئے کیوں نہیں گھر میں؟ تمہارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تمہاری آنکھیں درد کی وجہ سے لال ہو گئی ہیں، تم گھر کیوں نہیں گئے؟ تو کہتا ہے یار جب میں کار پارکنگ میں گیا ہوں نا، تو میں گاڑی کے پاس گیا ہوں تو میری گاڑی کی چھاؤں کے نیچے کتا سو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا کتا سو رہا تھا گاڑی کے نیچے، میری چھاؤں، گاڑی کی چھاؤں کے نیچے نا کتا سو رہا تھا۔ مجھے ایک دم وہ بات یاد آ گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ جو ایک عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی تھی۔ کہتا میرے دل میں فوراً وہ بات اللہ نے ڈالی، میں نے کہا اپنے سر کی درد کو برداشت کر لو، اس کتے کی نیند نہ خراب کرو، شاید اللہ تمہارا بھی ویسے اشر کرے جیسے اس عورت کا کیا تھا۔ آج کے کھلاڑی کی بات بتا رہا ہوں، کتنا سودا اللہ سے کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی نیند نہ خراب کرے۔ چے جا کے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھا ہوں، چے جا کے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ناراض ہوں، چے جا کے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھا ہوں، چے جا کے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھا ہوں۔ یہ ہمارا کھلاڑی سودا کر رہا ہے اللہ سے کہ میں اس کی مخلوق کتے کی نیند نہیں خراب کی تو میرا اللہ راضی ہو جائے۔
ہم رشتوں کو توڑ کے بیٹھے ہیں میرے پیارو۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں آپ سے درخواست ہے کہ جس سے ناراضگی ہے اس کو کہہ دو تم جیتے میں ہارا، معاف کر دو بھائی، صلح کر لو، چاہے نہ ملو اس کے بعد، اگر دل نہیں ملتا کوئی بات نہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں سے نفرت ختم کر کے ان سے صلح کر لو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا، تمہاری اولادوں کو کیا دے گا، تمہاری نسلوں کو کیا دے گا، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اس نے کتے کی نیند نہیں خراب ہونے دی کہ میرا اللہ مجھے جنت دے دے گا، مجھے مغفرت کر دے گا۔ آپ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو حدیث مجھے یاد آ گئی جو اللہ کے حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت، اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے تفکرات میں تمہیں ڈالوں گا، گھماؤں گا، پھراؤں گا اور تمہیں موت دے دوں گا۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے نبی کی زندگی کو اپنے گھروں میں لے کے آئے اور لوگوں سے محبت کریں۔ انشاءاللہ پھولوں کی طرح اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ آج 11ویں سحری ہے، یعنی ہمارا دوسرا عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کی اس 11ویں سحری میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر آج ہم قصص کریں گے۔ تو چلتے ہیں قصص الانبیاء پر۔ جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق بات کر رہے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے تھے، جن میں سے ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا عیسو ادوم۔ اور یہ میں کل بتا چکا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں کچھ رنجش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بالخصوص جو ہے وہ اپنے ماموں کی طرف جانے کو کہہ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے اور والدہ سے اجازت لیتے ہیں اور کنعان سے حاران کی طرف آپ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے، اور اس میپ میں آپ دیکھیں کہ کنعان ایک آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور حاران نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے حاران کی طرف گئے، جہاں ان کے ماموں تھے، اور ان کے ماموں کا نام تھا لابان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لابان سے ملنے کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں، ظاہر کئی دن کا سفر تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس طرح کے آج کل کے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ تو نہیں تھے، تو کئی دنوں کا سفر تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جگہ پر رکے اور وہاں پر آپ سستانے لگے اور آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، اور ایک آواز آئی، اور اس آواز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اس آواز نے یہ کہا کہ میں تجھے بہت عزت دوں گا، میں تجھے بڑا مرتبہ دوں گا، میں تجھے کثیر اولاد دوں گا، اور میں تیرے لیے اس زمین کو مختص کر دوں گا۔ یہ خواب آپ نے دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بہت خوش اور خرم ہوئے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ دوبارہ آپ میپ کو دیکھیے، اس میں ایک اسپاٹ تو وہ ہے جہاں سے آپ چلے تھے، یعنی کنعان سے چلے تھے، اور ایک اسپاٹ وہ ہے جہاں پر آپ حاران کی طرف گئے تھے، اور بیچ میں ایک اور آپ کو نشان نظر آ رہا ہے جو بیت المقدس جس پہ لکھا ہوا ہے، یا مسجد اقصیٰ لکھا ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ ہے اصل میں وہ جگہ جس جگہ آپ سستانے کے لیے لیٹے تھے اور آپ نے خواب دیکھا تھا، اور یہاں پر آپ نے نشان لگایا، اور نشان لگا کر آپ نے یہ اپنے آپ سے یہ طے کیا اور ایک عہد کیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور میرے پاس فراوانی ہوگی تو یہاں پر میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ وہاں سے مزید آگے چلے گئے اپنے ماموں کے پاس، اور آپ کے ماموں کا جیسے میں نے نام بتایا تھا ان کا نام تھا لابان۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام تھا لیا
اور چھوٹی بیٹی کا نام تھا راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ عرصے اپنے ماموں کے پاس رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ماموں سے یہ درخواست کی کہ میں آپ کی بیٹی راحیل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے ماموں لابان نے ایک شرط رکھی اور انہوں نے یہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ کہ تم 6 سال تک میرے ریوڑوں کو، میرے غلے کو، میرے مویشیوں کو چراؤ، یعنی بکریاں چراؤ اور میرے غلے کا دیکھ بھال کرو، اور 6 سال اگر تم یہ خدمت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال تک بکریاں چراتے رہے، اپنے ماموں کی باقی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، غلہ بانی کو بھی دیکھتے رہے، اور جب 6 سال ہو گئے تو ان کے ماموں لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب بڑی بیٹی لیا کا نکاح ہوا ناظرین، تو دوسرے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ ماموں جان، میں نے تو چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے بڑی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو ماموں جان نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جب تک بڑی بیٹی کا نکاح نہ ہو جائے چھوٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تاہم اگر تم چھوٹی بیٹی سے نکاح کے خواہش مند ہو تو مزید 7 سال بکریاں چراؤ، اگر مزید 7 سال تم پورے کرو گے تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہوا کرتا تھا، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال بکریاں چرائیں اور اس کے بعد اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی یعنی راحیل سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی یہ 2 بیویاں ہیں، ایک بڑی بہن یعنی لیا اور ایک چھوٹی بہن یعنی کہ راحیل، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اصل میں اپنی خواہش کا اظہار چھوٹی جو صاحبزادی تھیں انہی کے لیے کیا تھا، راحیل کے لیے۔ راحیل آپ کو زیادہ پسند تھیں، لہٰذا ان دونوں بیویوں میں آپ کا زیادہ جھکاؤ جو تھا وہ راحیل کی طرف ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ راحیل کی بھی ایک لونڈی تھی اور لیا کی بھی ایک لونڈی تھی، اور لیا نے اور راحیل نے دونوں نے یہ طے کیا کہ ہماری جو لونڈی ہے ان کو بھی ہم اپنے شوہر کے نکاح میں دے دیتے ہیں، یعنی راحیل نے اپنی لونڈی کو بھی حضرت یعقوب کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا اور لیا نے بھی اپنی لونڈی کا نکاح حضرت یعقوب کے ساتھ کرا دیا۔ چنانچہ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 سگی بہنیں تھیں اور 2 جو ہے وہ دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب ان 4 بیویوں سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے ان کے والد نے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دعا دی تھی کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ دے گا، فضیلت دے گا اور تمہارے لیے کثیر اولاد دے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کثیر اولاد تھی وہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اور یہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی کا ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ ان میں سے جو 10 بیٹے اور 1 بیٹی جو تھی، 10 بیٹے اور 1 بیٹی آپ کی 3 بیویوں سے تھیں، جبکہ 2 بیٹے جو چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے جو 2 بیٹے تھے وہ آپ کی اس بیوی سے تھے جس کا نام تھا راحیل، جو آپ کو بہت زیادہ محبوب تھیں، بہت زیادہ پسند تھیں۔ یعنی آپ کی جو جس کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ تھا، جس بیوی کی طرف، ان کا نام تھا راحیل، اور ان کے 2 بیٹے تھے جو سب سے چھوٹے تھے، اور باقی 10 بیٹے اور 1 بیٹی وہ باقی 3 بیویوں سے تھے۔ یہ جو 2 چھوٹے بیٹے تھے، ان میں جو پہلا بیٹا تھا اس کا نام ہے یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور جو سب سے آخر میں یعنی 12واں بیٹا تھا اس کا نام ہے بنیامین۔ تو ان 2 بیٹوں کی چونکہ آگے بات مزید چلے گی، اسی لیے میں آپ کو اس پر فوکس کر کے ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ بہرحال جب آپ جو ہے وہ 12 بیٹے آپ کے ہوئے اور 1 بیٹی ہو گئی، یعنی کثیر اولاد آپ کی ہوئی، اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً آپ کوئی 20 سال تک اپنے ماموں کے پاس رہے، 20 سال تک ہاران میں ہی رہے، مگر 20 سال کے بعد آپ کو کنعان سے
اطلاع ملتی ہے اپنے بڑے بھائی کی جانب سے. ان کے بڑے بھائی کون ہیں؟ عیسو ادوم. بڑے بھائی کنعان سے اطلاع دیتے ہیں کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. لہٰذا یعقوب علیہ السلام کو وہ اطلاع دیتے ہیں کہ فوراً پہنچیں اور والد کے تدفین میں شریک ہو جائیں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے اپنے ماموں سے رخصت چاہتے ہیں. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت کے مطابق والد کا انتقال نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب آپ ہاران سے واپس کنعان چلے جائیں. تو یہ دونوں روایتیں ہیں. بہرحال آپ نے اپنے ماموں سے اجازت چاہی کہ اب میں واپس کنعان جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. ماموں نے بڑے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں رک سکتا، اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کنعان چلا جاؤں. لہٰذا ماموں نے بہت مال و دولت اور غلام اور مویشی آپ کے ساتھ دیے. اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ ہیں، آپ کی 4 بیویاں ہیں، آپ کے 12 بیٹے، 1 بیٹی اور ان کے ساتھ ساتھ کئی غلام. یہ سارا کا سارا لشکر اب ہاران سے چلا اور ہاران سے چلتے چلتے کنعان پہ پہنچا. کنعان میں عیسو ادوم یعنی ان کے بڑے بھائی نے ان کا استقبال کیا. یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ ان دونوں کے درمیان رنجشیں ہو گئی تھیں، لیکن وہ رنجشیں ساری ختم ہو گئیں. بڑے بھائی نے آپ کا استقبال کیا، گلے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے اور بھائی کو ویلکم کیا. جب یہ کنعان میں آ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آیا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک جگہ پر وہ سوئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ندا کی تھی کہ میں تمہیں بڑا مرتبہ دوں گا اور یہ زمین تمہارے لیے مختص کر دوں گا. اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ فراوانی دے گا تو میں اس جگہ پر جا کر اللہ کا گھر تعمیر کروں گا. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر مسجد تعمیر کرتے ہیں. اور یہ مسجد وہ مسجد ہے جسے آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، بیت المقدس میں. یہ مسجد سب سے پہلے تعمیر کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. مسجد جب آپ تعمیر کرتے ہیں، اچھا ایک چیز اور بتا دوں ناظرین، عام طور پر جو لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن سا ہے، یہ آپ ذرا پکچر دیکھیے، یہ ہے وہ پکچر جو مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے. اس کے گنبد کو دیکھیے، اس کا گنبد گرے کلر کا یا سیاہی مائل گنبد ہے. یہ ہے مسجد اقصیٰ. اب ایک اور پکچر دیکھیے. عام طور پر لوگ اس پکچر کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. اس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے، سنہرے کلر کا ہے. یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ یہ گنبد صخرہ کہلاتا ہے یا ڈوم آف دا راک کہلاتا ہے. یہ گنبد صخرہ الگ چیز ہے اور مسجد الگ چیز ہے، مسجد اقصیٰ. اب آپ ایک اور پکچر دیکھیے. اس پکچر میں آپ کو یہ دونوں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. ڈوم آف دا راک یعنی گولڈن گنبد والا حصہ الگ نظر آ رہا ہے اور گرے حصہ الگ نظر آ رہا ہے. وہ مسجد اقصیٰ ہے اور وہ گنبد صخرہ ہے. ان دونوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے، لیکن چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے دونوں کی تاریخ بتانے کا موقع نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. بیت المقدس میں جب آپ تھے اور آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی تو وہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران ہی آپ کی جو بیوی تھیں جن کا نام راحیل تھا، جن کے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ کی جو بہت زیادہ پیاری آپ کی جو بیوی تھیں راحیل، ان کا انتقال بیت المقدس میں ہو گیا. یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ بیت المقدس کے قریب ہے بیت اللحم. وہاں پر یہ عمارت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس عمارت میں راحیل کا مقبرہ بنایا گیا. ایک اور پکچر دیکھیے، یہ اسی عمارت کا کوریڈور ہے، اندر ایک حصہ ہے، برآمدہ ہے. اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ پکچر ہے اصل میں مقبرہ، اور یہ مقبرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا مقبرہ ہے. اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ اسی مقبرے کی ایک اور اینگل کے ساتھ تصویر لی گئی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ نہیں رہی تھیں دنیا میں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ جو دونوں بیٹے تھے جو سب سے چھوٹے بھی تھے اور ان کی والدہ بھی نہیں تھیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کو بڑے پیار سے رکھتے تھے اور بڑا لاڈ ان کے ساتھ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں چھوٹے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں تھیں. اتنا زیادہ جب پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو جو بڑے 10 بھائی تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا یوسف علیہ السلام کے لیے.
ایک بات اور بتا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن دیا تھا، بے پناہ حسن، بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ تو ایک تو وہ خوبصورت تھے، دوسرے اپنے والد کے لاڈلے تھے۔ تو یہ جو 10 بھائی تھے یہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان 10 بھائیوں نے مل کر ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یوسف کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں، یا تو اسے قتل کر دیں یا کہیں پر پھینک کر آ جائیں۔ جب یوسف ابا جان کی نظر سے دور ہو جائے گا تو خود بخود ابا جان کی جو توجہ ہوگی وہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ سارے 10 بھائیوں نے پلان بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ جا کر بکریاں چراتے ہیں، اور آپ ایسا کریں ایک دن ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں، یوسف کو بھی ہم سکھائیں گے کہ بکریاں کیسے چرائی جاتی ہیں، تھوڑا یہ کھیل کود لے گا۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ایج، ان کی جو عمر تھی وہ بعض روایات کے مطابق 7 سال اور بعض روایات کے مطابق 12 سال تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ڈر لگ رہا تھا، تو آپ نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں، یوسف جو ہے اس کو تم لے جاؤ گے، بے توجہی میں تم جو ہے اس کا دھیان نہیں رکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ مگر ان بڑے بھائیوں نے بڑا اطمینان دلایا، یقین دلایا، اور کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم یوسف کا پورا خیال رکھیں گے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور ان بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے لے جا کر دھوکے سے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن وہ کنویں میں ان کو دھکیل دیا گیا، اور دھکیلنے کے بعد وہاں پر یہ ہوا کہ ان کی جو شرٹ تھی، قمیض، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پہلے اتاری انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، اور اس قمیض پر بکری کے خون لگا کر اپنے والد کے پاس پہنچے روتے ہوئے، اور والد سے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ہم نے جو ہے وہ یوسف کو ذرا چھوڑ دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہماری غفلت ہوئی تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ جو شرٹ تھی، وہ جو قمیض تھی وہ دیکھی تو آپ کو یہ ہوا، آپ نے کہا کہ بھیڑیا بھی کیسا عجیب بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کو کھا گیا، خون بھی لگ گیا، لیکن وہ شرٹ نہ کہیں سے پھٹی ہے نہ کہیں سے اس کا کوئی ذرہ نکلا ہے، شرٹ ایز اٹ از ہے، اس پہ صرف خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ آپ کو کہتے رہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے۔ وہ قسمیں کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کچھ کر نہیں پا رہے تھے، انہوں نے صبر کیا، اور 40 سال تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، اور ان کی بینائی جا چکی تھی، یعنی وہ روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ لیکن 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ کیسے ملوایا اس کی تفصیل تو ہم کل بتائیں گے، لیکن 40 سال کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور پھر مزید 24 سال وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ کا انتقال یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال 147 سال کی عمر میں ہوا، اور بیت المقدس میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ ہبرون کی ایک بڑی امپورٹنٹ مسجد ہے جو بار بار آتی ہے، ہبرون کی وہ مسجد جس کے غار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت ربقہ بھی ہیں، اور اسی جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایک اور بیوی تھیں جن کا نام تھا لیا، ان کی قبر بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ پکچر ایک پورا سمجھیں کہ کوریڈور ہے، اس میں لیفٹ سائڈ پر ایک آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، اور رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت لیا یعنی ان کی جو پہلی بیوی تھیں ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ ایک اگلی پکچر دیکھیے، یہ اگلی پکچر لیا کے مقبرے کی جالیاں ہیں، اور اس کے بعد والی پکچر دیکھیے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے کی جالیاں ہیں۔ ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے کا وہ ہے نشان ہے، اس پہ آپ کو چادر آپ نظر آ رہی ہے، اور اس چادر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا اختتام کرتے ہیں،
لیکن ان کی سیرت میں کچھ واقعات ایسے جڑے ہوئے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دوبارہ آئیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ابتدا کریں گے، اپنے قصص الانبیاء کی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی سحری ہے، اور ہم اس پورے پچھلے ایک عشرے میں پیغام رمضان شجاع الدین شیخ صاحب سے سنتے رہے ہیں۔ آج اس عشرے کی جو پہلی سحری ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہیں۔ چلتے ہیں شجاع الدین شیخ کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں جا بجا صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کے اجر کو بیان کیا گیا ہے، صبر کے تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اور رمضان کے مہینے کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ اس قدر بڑی صفت ہے اور کوالٹی ہے جو بندہ مومن میں مطلوب ہے کہ جا بجا قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی، اور ماہ رمضان کو تو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ بالکل، صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو روکنا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، جی، اور حد سے باہر نہ نکل جانا۔ اسی طرح صبر کا مفہوم ہے ناخوشگوار صورتحال کو جھیلنا اور اسے برداشت کرنا۔ اسی طرح صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیلنجز آ جائیں ان کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا اور اپنے موقف پر قائم رہنا۔ یہ بہت سارے مفاہیم صبر کے ہیں۔ ہمارے تصور ہے کہ بھئی پیر میں کانٹا چبھ جائے تو صبر کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں اس پر بھی اجر بتایا گیا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو ذرا بھاری موقع آتا ہے، صبر اس موقع پر بھی درکار ہے۔ کاروبار میں لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، ایگزامس میں مارکس اچھے نہیں آئے، ہماری مرضی کے مطابق فلاں کام نہ ہو سکا، تو کڑوی بات ہے نا، ناخوشگوار صورتحال ہے۔ اس سب کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ البتہ صبر کا ایک بڑا جامع تصور، اور صبر کا ایک بڑا وسیع تصور، اور صبر کا ایک انقلابی تصور قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 153 کی تلاوت کی گئی۔ مشہور مقام قرآن حکیم کا ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہیں پر البقرہ کی آیت 153 میں جو صبر سے مدد حاصل کرنے کا کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک آیت چھوڑ کر آگے البقرہ ہی میں آیت نمبر 155 میں یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے سے، اور جان اور مال اور ثمرات، یہ پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے۔ تو خوف اور بھوک اور جان مال، پیداوار اور پروڈکشن یا محنتوں کا نتیجہ سامنے نہ آئے، ان سارے نقصانات کے ذریعے تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کوئی ناخوشگوار صورتحال آ گئی، کوئی ہارڈ ٹائمز آ گئے، کوئی مشقت جھیلنے کا موقع آ گیا، پھر اللہ کے دین پر عمل کرنے سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے دوران میں جو مخالفت آئے، تشدد آ جائے اور جو بھی پرسیکیوشن ہو جائے، اس سب کو استقامت کے ساتھ جھیلنا، یہ صبر کا وسیع تر اور انقلابی تصور ہے۔ اور اس اعتبار سے ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ وہ صبر سے بھری ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، مشقت تو ہے،
نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے مشقت تو ہے، حرام سے اپنے آپ کو روکنا ہے مشقت تو ہے، اٹریکشن ہے حرام کے اندر، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں جو مشقت آئے اس کو جھیلنا یہ بھی صبر ہے۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، گناہوں میں اٹریکشن ہے، زنا کی دعوت ہے، حرام کی دعوت ہے اور گناہوں کی دعوت ہے، اٹریکشن ہے لیکن اللہ نے حرام سے منع کیا، بندہ روکتا ہے اپنے آپ کو، یہ ہے صبر عن المعصیہ، دنیا یہ جو کھینچتا ہے گناہ کی اٹریکشن کا معاملہ، اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ ایک ہے صبر عن الدنیا، اللہ اکبر، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، دنیا میں اگر ڈوب گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا مقصد ہے، مقصد ہے کیا مقصد ہے؟ قطعاً مقصد نہیں ہے، ہم تو مانے بیٹھے کہ دنیا عارضی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مقصود ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے، نہ نہ نہ، دنیا ضرورت ہے، مقصود تو آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، تو دنیا کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرانا کہ دنیا میں اگر ڈوب گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی، یہ دنیا سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر آتا ہے حق کی دعوت دینے کے دوران میں، سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ حق بیان ہوگا، خیر کی بات پیش کی جائے گی تو انبیاء اور رسول پر بھی مشقتیں آئیں، مخالفتیں ان کی سامنے آئیں اور ان کے سامنے مخالفت کرنے والے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ پرسیکیوشن کرنے والے، تشدد کرنے والے کھڑے ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو پیر میں کانٹا چبھ جائے، بیماری آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں لاس ہو جائے، مارکس اچھے نہ آئے، ادھر بھی صبر تو ہے، لیکن صبر عبادت کرنے میں، صبر گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے میں، صبر دنیا سے اپنے آپ کو بچانے میں، صبر اللہ کی محنت، اللہ کے دین کے لیے جو محنت ہے، اللہ کی محنت سے مراد اللہ کے دین کی محنت ہے، اللہ کے لیے محنت ہے، اللہ کے لیے جد و جہد ہے، اس کے دین کی سربلندی کی، اس راہ میں جو مشقتیں جھیلنا پڑیں، ان ساری مشقتوں کو جھیلنا یہ صبر کا وسیع تر تصور ہے۔ تب قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا ہوگا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو صبر بہت بڑی کوالٹی ہے بندہ مومن کی اور پوری زندگی پر محیط، اور رمضان کے روزے بھی یہ صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ان کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کی صفت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے جو بات کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق، ایک بات آپ کو بتاتے چلیں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم عام طور پہ اسرائیل کا لفظ بولتے ہیں، اسرائیل کی ایک ریاست بھی ہے، تو یہ اسرائیل اصل میں کوئی گالی نہیں ہے، یہ اسرائیل کسی قوم کا نام ہے اصل میں، اور یہ قوم کا جو نام ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے توسط سے ہے اور ان کی نسبت سے ہے، کیونکہ ان کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔